جب سے میں پاکستان سے باہر نکلا ہوں، پہلے جاپان گیا، پھر یہاں آسٹریلیا آیا، تو چند کمنٹس کنٹینیو میرے بیانات پہ آ رہے ہیں. زیادہ تر تو پازیٹیو ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ نیگیٹو کمنٹس بھی ہوتے ہیں. جب کوئی آپ کے بارے میں کوئی خوبی بیان کرتا ہے تو اسے آپ غور سے سنیں نہ سنیں، لیکن جو آپ کا عیب اور آپ کی خامی بیان کر رہا ہو اسے انسان کو لازمی سننا چاہیے. بیان میں جو اپریشیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کیا مفتی صاحب، بڑا مزہ آیا، وہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس سے حوصلہ افزائی ملتی ہے. لیکن خاص طور پر جو منفی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کمنٹس میں ان کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہوں. اگر واقعی کوئی اصلاح کی بات ہو تو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. بعض دفعہ اصلاح کی بات نہیں ہوتی، لوگوں کے دل کی ایک آواز ہوتی ہے جو بہت سارے لوگوں کے دل کی آواز ہوتی ہے، مگر ہر ایک ہمت نہیں کرتا. چند لوگ وہ دل کی بات کر دیتے ہیں. جیسے شادیوں کی بات دل کی سب کی ہے، لیکن کرتا ہر ایک نہیں ہے. یہ تو میں نے ایگزامپل دے دی ویسے ہی سمجھانے کے لیے. خواتین بیٹھی ہیں، میں زیادہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا، مثال سے بات سمجھانے کے لیے. دل ہر ایک کا کرتا ہے، کاش یہی باتیں ہوتی رہیں ہر وقت. مردوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن کرتے نہیں ہیں. خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں دل میں. تو ایسے ہی کچھ اشکالات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں جو لوگوں کے، جو مسلمز کے دل میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کر نہیں پاتے. تو بیان میں جو جاپان میں بیان ہوا 11-12 میرے تقریباً 13-14 بیانات ہوئے وہاں پہ، تو کامن ایک اعتراض آتا رہا کہ یار تھکے ہوئے ملک سے آئے ہو، پسماندہ ملکوں سے، اگر اسلام ایسی ہی کامیابی ہے، اتنا ہی اچھا مذہب ہے، تو تم لوگ اتنا پیچھے کیوں؟ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تم ہمیں سمجھانے آئے، تم جاپانیوں کو اب تم سمجھاؤ گے آ کے؟ یار ہے بھائی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مولانا لوگ سمجھائیں گے. تو یہ ایسے ہی گویا کہ مثال دی، جیسے ابھی میں کیا سیاستدانوں کے نام لینا مناسب نہیں ہے، کہ ہمارے کوئی کرپٹ سیاستدان آئے اور جاپانیوں کو ایمانداری سمجھانا شروع کر دے، تو اگلا کہے بھائی تمہارے اوپر اتنے کیس ہیں اور تم ہمیں سمجھا رہے ہو. کہ جس کو ناڑا باندھنے کی تمیز نہ ہو وہ جاپانیوں کو ڈسپلن سکھا کے جا رہا ہو، اور آسان سے کیا کریں. اب ابے تبے کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. انسان بہت سادہ مثال نہ دے تو بات سمجھ میں آتی نہیں. تو لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال ہے کہ یار تم خود دیکھو تمہاری حالت کیا ہے. تم لوگ کوئی امریکہ کا غلام بنا ہوا ہے، کوئی چائنا کا غلام بنا ہوا ہے، تمہاری اپنی حالت تو خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. کوئی چیز تم ایجاد کر نہیں سکتے. تم دنیا کو آ کے سمجھا، تمہارے ملکوں سے لوگ آ کے دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تبلیغ والے پوری دنیا میں پھیل گئے نا، نظام الدین سے اور رائیونڈ سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گئے. تو نظام الدین انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو، یہ تینوں پسماندہ ملکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ ہمیں سکھائیں گے. یہ ایک کامن اعتراض ہے کہ بھائی اپنے ملکوں میں لڑو جا کے، ان کو بھی خراب مت کر دو، ان کو بھی خراب نہیں، یہ بھی تمہارے جیسے ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. چھوڑ دو مولویوں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان کو تو جینے دو. یہ سوال ہے. یہ سوال ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کے ذہن میں بہت زیادہ گھومتا ہے. مجھے خیال ہوا کہ اس اعتراض کا جواب دینا بہت ضروری ہے.